حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، پوچھو صبح کی بس کائنات لے جاؤ۔ خان KRSP جو ہے ان کا تعاون اور ان کی کاوشوں سے جو ہے یہ تمام تنظیمات جس میں بالخصوص لوکل سپورٹ آرگنائزیشن اپنے فرائض انجام دیتی ہے، آج کا جو سیشن ہے، جو سیمینار ہے، وہ بھی انہی کاوشوں کی ایک کڑی ہے جس میں خواتین کے اوپر جو صنفی تشدد اور خواتین کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کا جو سیمینار منعقد کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک KRSP کے وہ کسی بھی دوسرے ادارے یا تہذیب میں نہیں ملتا۔ اسلام نے عورتوں کو ہر حوالے سے منفرد مقام دی ہے۔ اگر کوئی عورت بیوی ہے تو اس کو گھر کی مالکہ، اور اگر بیٹی ہے تو اس کو والدین کے لیے نعمت و رحمت، اور اگر بہن ہے تو اس کی پرورش کرنے والے بھائی کو جنت کی بشارت دی ہے، اور ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت۔ غرض یہ کہ جس طرف جامع پاک و پاکیزہ تصور اسلام نے دیا ہے وہ کوئی بھی دوسرا ادارہ یا تہذیب نہیں دے سکتا۔ یہاں پر مہمانان خصوصی ہے، وہ سب الحمدللہ بڑے عہدے پہ فائز ہیں، اور وہ ہمارے استاد ہیں، وہی ہمیں نصیحت کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر آئی ہوں اپنی عزیز طالبات کے لیے کچھ پوائنٹس بیان کرنے کے لیے، کچھ نکتے کو بیان کرنے کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہماری زندگی میں اتنی زیادہ مشکلات کیوں ہیں؟ کیوں آج کل ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیوں جس کامیابی کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں وہ اصل میں اسلام کے نقطۂ نظر سے وہ کامیابی نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہو رہے ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو رہے، اس وجہ سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اسی لیے آج ہم چلتے ہیں اور اپنی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، خدا نے انسان کو کیوں خلق کیا ہے۔ تو ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس اور انسان کو اور جنات کو خلق نہیں کیا مگر میری عبادت کے لیے۔ قرآن عزیز یہاں پہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد خدا کی معرفت ہے، قرب الہی ہے۔ بس قرآن سے ثابت ہوا کہ انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کا کمال ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کی معرفت ہے۔ اب ہم اس کمال تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں کسی آئیڈیل کی ضرورت ہے، ہمیں کسی نمونے کی ضرورت ہے، وہ بھی ہمیں قرآن بیان کرتا ہے۔ چلے ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم رسول اللہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صلاحیتوں کو، اپنی ایبیلٹیز کو اگر میں آگے لے کر آؤں گی تو ہمارا معاشرہ کیا کرے گا؟ دو طرح کی لڑکیاں ہوتی ہے، ایک ڈر جاتی ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا اگر میں اپنی صلاحیتوں کو آگے لے آؤں گی، لیکن ایک قسم کی لڑکی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آگے آنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ تم لڑکی ہو، تم کہاں تک جا سکتی ہو، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ ہماری لڑکیاں اکثر یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ فلانا میں اس کی کاپی کروں گی، اس کی کاپی کروں گی تو میں آگے جا سکتی ہوں۔ کسی کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بلند اگر کریں گے، اپنے آپ کو آپ ایز رول ماڈل بنا سکتے ہیں دوسری لڑکیوں کو۔ یہ قرآن مجید کا بھی ہے اور GB ایکٹ کے اندر بھی یہ 23 آرٹیکل میں موجود ہے۔ چونکہ ہمارا نظام ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے۔ ہر مظلوم کے اوپر کوئی نہ کوئی ظالم ہے، کہیں اگر مظلوم ہے تو اس کے پیچھے کسی نے ظلم کیا ہوا ظالم ہے۔ کون ہے؟ میں برملا کہوں گا کہ خواتین اگر مظلوم ہے تو اس کے پیچھے مردوں کا ہاتھ ہے، ہم مردوں کا ہاتھ ہے۔ ہم ہی نہیں عورتوں کے، میں بحیثیت بھائی ہو سکتا ہے اپنی بہن کا حق کھا رہا ہو، میں بحیثیت شوہر ہو سکتے ہیں اپنی
گھر والے کو اپنے زوجہ کو میں وہ حقوق اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں بحیثیت بیٹا اپنی ماں کا وہ احترام وہ حق میں ادا نہ کر رہا ہوں. تو یہ افسوس ہے جو کہ ہمارا معاشرہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. جن جن قوموں نے اپنی خواتین کو عزت دے کر آگے بڑھنے کا موقع دیا وہ کامیاب ہو. دیکھیں ایک عام سی بات ہے, مجھے نہیں معلوم یہ کوئی کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے, یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے. میری بہن یہاں تشریف فرماتی ہیں, شاید میری بات کو انڈوز کریں گی. نہ یہ قرآن میں موجود ہے نہ یہ کوئی روایت ہے. ہم کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے, کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تربیت جیسا حساس معاملہ, ایک بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو اسے پرورش دینا, اسے تربیت دینا کس کا کام ہے؟ ماں کا. تو کیا خداوند تعالیٰ تربیت جیسا حساس معاملہ ایک ناقص شخصیت کی ذمہ داری دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں. آپ سب کے لیے بھرپور تالیاں. ایڈوکیٹ ذاکر صاحب نے جس مدلل طریقے سے قانونی پیچیدگیوں کے اندر سے ایک خاتون کے حقوق یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی پتنی خواتین کے تاجرات پاکستان میں بھی خواتین کو پتنی کوئی دوہری یا دوسری حیثیت کی شہری بنایا گیا ہے. آپ سب کے سامنے بڑے دلیل کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ اور آئین کے روشنی سے ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی. خواتین کے حقوق اور مردوں کے حقوق کو برابر سمجھتی. تو میرے خیال میں اس بات کا آج ہم سب کو اور کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے باقاعدہ ایکٹ بھی بتا دیا. تو اب کہیں پہ بھی کسی قسم کی کوئی شک و شبہات نہیں ہونی چاہیے. خواہر کی جو سپیچ ہے اس سے میرے خیال میں جو ہمارا مذہبی نقطہ ہے نگاہ, خواہر نے جس مدلل طریقے سے, جس خوبصورت طریقے سے اور ان کرداروں کے ریفرنس کے بعد میرے خیال میں آپ کو مجھے مزید ایک لمحہ سوچنے کی گنجائش نہیں رکھی کہ خواتین کا کردار اسلام میں خواتین نے کس معیار پہ لا کے رکھا ہے, اور اسلام کے اندر اسلام کے جو ہمارے رہنما ہیں, اسلام کے جو ہمارے دین کے محور ہیں اصل, ان کرداروں کے سامنے لا کے ہمیں بٹھا دیا ہے کہ ہمارا مذہب, ہمارا دین, کیونکہ ہمارا دین ایک دین فطرت ہے اور اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ فقہ جعفری جو ہے وہ ایک سائنٹیفک ریلیجن ہے. تو اس میں ہر چیز پروو ہے, یہ مفروضے کے اوپر بات نہیں ہے. 2+2 4 جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہمارے ریلیجن کے جو ہمارے احکامات ہیں, ہماری جو پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ہماری ہسٹری ہے وہ ایز کلیئر ایز کرسٹل. تو میرے خیال میں ان تمام باتوں کے بعد پھر مزید میرے یہاں پہ لب کشائی کرنے کی گنجائش نہیں بنتی. ترقی ڈیولپمنٹ ایک پروسیس کا نام ہے. یہ اس طرح کے محافل ہوں گے, مجالس ہوں گے, ڈسکشن ہوں گے, تو انشاءاللہ جا کے 5 سال 10 سال بعد 20 سال بعد ہم سمجھیں گے کہ جی ہمارا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے, مثبت تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں. میں آپ تمام کا انتہائی اختیار یا آپ نے اپنے سبجیکٹ کے اندر رہتے ہوئے بہت مدلل باتیں کی, اور آپ کو ہر پوائنٹ آف ویو سے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, لیگل پوائنٹ آف ویو سے, وومن رائٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے بہت سارے ایریاز کو کور کر لیا ہے. جب ہم اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں جنڈر ڈسکریمنیشن اور وومن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو دیکھیں ہم کیوں خواتین کے اس کے اوپر فوکس کریں, کیونکہ ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ وومن امپاورمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو جنڈر ڈسکریمنیشن اور وومن امپاورمنٹ دو ایسے الفاظ ہیں جو کہ لازم ملزوم ہیں. جب آپ امپاور ہوں گے آپ کی جنڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. اگر آپ امپاور نہیں ہوں گے آپ کی جنڈر ڈسکریمنیشن ہوگی. امپاورمنٹ کو پہلے سمجھتے ہیں, پھر ہم جنڈر ڈسکریمنیشن کو سمجھتے ہیں کہ امپاورمنٹ کیا چیز ہے, اور اسپیشلی وومن امپاورمنٹ کیا چیز ہے. وومن امپاورمنٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی دائرہ اختیار ہو, اس میں آپ انڈیپینڈنٹ ہو, آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اب وہ ڈیپینڈنسی آپ کی فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے,
وہ ڈپینڈنسی آپ کی ذہنی بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈپینڈنسی آپ کی فزیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت سارے ڈائریکشنز میں ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر میں صرف ایک بات آپ کو کروں، جب آپ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی سوچ ہے تو وہ آپ اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان ہمیں ایک دائرہ اختیار یا ہمیں ایک حدود و قیود دیا گیا، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے تمام حقوق، اپنی تمام سوچ، آپ کی جو چیز بھی ہے، آپ کے چاہے حقوق ہو، چاہے آپ کا کردار ہو، چاہے آپ کا مقام ہو، ہر چیز کی بنیاد آپ کی سوچ سے۔ جب آپ اپنے سوچ کو ان دائرہ کار میں جو اسلام کے مختص کردہ دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے حقوق کے بارے میں، آپ اپنی سوچ کو بہتر بنائیں گے اور اس کو اظہار کریں گے۔ کہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کے ساتھ لوکل سپورٹ آرگنائزیشن چندہ کی اس تقریب میں آپ سب نے شرکت کی، اور اس تقریب کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، تقریب کو کامیاب کرنے کے لیے آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اب یہاں آ ہی گیا ہوں، ایک ہی بات کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ گفتگو ہوئی خواتین ناقص العقل ہے یا نہیں ہے، اور کہا کہ نہیں ہے۔ شاید اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے عورت ناقص العقل ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں صرف کچھ کام ہیں جو عورت ہی کر سکتی ہے، اور وہ عقل کے اندر نہیں سمو سکتی۔ مثلاً یہ کہ ایک بیٹے کو وہ جن مشکلات سے خود اپنا خون پلا کر پالتی ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، بچہ ہوگا تو کیا ہوگا، بچی ہوگی تو کیا معاملات ہوں گے، معاشرہ کیا کہے گا، وہ اسے جنم دیتی ہے۔ باپ کے پاس یہ اختیار ہے، اگر وہ سرکش نکلا تو جائیداد سے آگ کر دے۔ یہ ماں ہے جو ہمیشہ جیسا بھی بچہ ہو اسے اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتی ہے۔ Thank you so much. سیدہ زہرا کی بہترین مقررہ رہی ہیں، یہاں پہ بیسٹ اسپیچ کرتی ہیں آپ، اور آج بھی انہوں نے انٹرپرینورشپ میں آگے آ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک ایکسپی کی آج بھی ہم نے ان کا جو منقبت سنا، یقیناً بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی۔